بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ گمان کریں الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ بھاگ گئے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو لہم ان کے لیے ما اسْتَطَعْتُم، جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو، من قوتٍ، قوت سے، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون بہ عدو اللہ، کہ ڈراتے ہو تم ساتھ اس کے اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسروں کو بھی ان کے سوا، لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو، اللہ یعلمہم، اللہ ہی جانتا ہے ان کو، وما تنفقوا، ولا یحسبن الذین کفروا، یہ زجر ہے کہ نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ اللہ کی گرفت سے بھاگ نکلیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بدستور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قوہ، یہ قانون ثانی جہاد کا برائے مومنین، اہل ایمان کے لیے دوسرا قانون ہے، اور یہ جہادی قوت کے جمع کرنے کا اور جہاد کی تیاری کا ضابطہ اور قانون ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، تیار کرو تم ان سے لڑنے کے لیے، ما استطعتم مہما امکنکم، جو بھی تمہارے لیے ممکن ہو، جس کی تم طاقت رکھتے ہو، من قوہ، ما بہل قوہ، جس سے قوت حاصل ہو، یعنی ہتھیار، ہر قسم کے ہتھیار۔ مستطاعتم کا لفظ عام ہے، ہر زمانے کے ہتھیار، اور مہما امکنکم، جو ممکن ہوں۔ تو اس آیت میں مستقل اعجاز ہے کہ قرآن اور یہ پیغام یہ ابدی ہے، زمانے بدلیں گے، ہتھیار بھی بدلیں گے، جنگی حکمت عملیاں بھی بدلیں گی، اور جنگی ترتیب بھی بدلے گی، لیکن یہ جامع پیغام اور جامع قانون، یہ قانون بھی ابدی ہے، اس لیے اس کے کلمات پہ غور کرو کہ تیار کرو دشمن کے مقابلے میں، مستطاعتم، تلوار نہیں، تیر نہیں، خاص ہتھیاروں کی یہاں بات نہیں، مستطاعتم، جو بھی ممکن ہو
ہر زمانے کے لحاظ سے اس زمانے میں رمج تھا تیر یا تلوار تھی، اور ہمارے زمانے میں آلات جنگ، جنگی جہاز اور میزائل، ایٹم بم اور جنگی طیارے، خاص ٹینک، بختر بند گاڑیاں، یہ سب اس میں ہے مستطاعتم، جو ممکن ہو. اور یہ ہوتا رہا. آج مسلمان اس کام میں بھی پیچھے رہ گئے، اور کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے ہتھیار تیار کر لیے اور جنگی سامان کہ تمام اسلامی ممالک اب مجبور ہیں ان سے اسلحہ خریدنے پر، اور جو وہ اسلحہ دیتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس وہ چلانے والا بھی کوئی نہیں، اور جو وہ اسلحہ دیتے ہیں تو وہ اپنے پاس کمپیوٹرائز سائنسی تکنیک ایسی چیزیں رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں وہ اسلحہ کامیاب بھی نہیں ہوتا، وہ خود اس کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ حکم ہے اہل اسلام کو کہ تیار کرو واسطے ان کے جو ممکن ہو، کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ جنگی تیاری اور جنگی اسلحہ ساز و سامان. من قوہ ما بہل قوہ، جس کے ساتھ قوت اور زور ہو، طاقت ہو. ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑے، پلے ہوئے گھوڑوں سے مراد سواریاں ہیں. اس وقت گھوڑا ہے تو اس وقت اس کے قائم مقام جتنی گاڑیاں، ٹینک، بختر بند اور دیگر جتنا بھی سامان ہے سب اس مضمون کے ذیل میں ہے. اور مقصد کیا ہو؟ ترہبون بہ. حضرت شاہ صاحب نے معنی کیا کہ دھاک بٹھاؤ اور روب جماؤ، ڈراؤ اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو. تو یہ تب ڈرائے گا کہ یہ خود دشمن نہ ہو، خود مومن ہو، ورنہ تو ایٹم بم ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن ہمارا جو ایٹم بم ہے ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی ہم سے چھین نہ لے. تو ہمارے حضرات کو خطرہ ہے. امیر المومنین جناب حضرت شہباز شریف حافظہ اللہ، اس کو خطرہ ہے، امیر المومنین کو اور ہمارے مجاہدین فوج کو، ان سب کو خطرہ ہے کہ کہیں امریکہ ہم سے چھین نہ لے. تو بجائے یہ کہ ترہبون بہ عدو اللہ، یہ خود ڈرے ہوئے ہیں، بم ایٹم بھی رکھا ہوا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے ڈرے ہوئے بھی ہیں، اس لیے منتیں بھی کر رہے ہیں. تو صرف ایٹم کام نہیں آتا، ایٹم چلانے کے لیے ایمان کی بھی ضرورت ہے. اسلحہ تو تیار ہو گیا، ہمارے طیارے بھی ماشاءاللہ بہت اول نمبر کے ہیں، میزائل بھی ہم نے تیار کیے اول نمبر کے. لیکن اب مسئلہ ہے کہ چلائیں گے کدھر؟ جی اس کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہمارے ہاں کوئی دشمن دوران لڑائی پکڑا جائے تو ہم اسے چائے پلا کے گھر بھیج دیتے ہیں، چائے پلائی اور اس کو واپس کر دیا. یہ ہے ہمارے مجاہدین اور ہمارا امیر المومنین. تو یہاں کوئی اور بات ہو رہی ہے، ترہبون بہ عدو اللہ،
ڈراؤ اور دھاک بٹھاؤ اس اسلحہ کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر روب طاری ہو، ڈریں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ فرق دیکھ لیں کہ جن کے پاس ایٹم اور کئی قسم کے میزائل، کئی قسم کے جنگی طیارے اور ہزاروں مجاہد فوج جن کا جہاد بالعقل و شرب وہ ساری موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں کہ جو سرنگوں میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تو ان سے دشمن ڈر رہا ہے۔ ان کے پاس ایٹم بھی نہیں، طیارے بھی نہیں، گاڑیاں نہیں اور کوئی چیز بھی نہیں، صرف ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان کی طاقت کی بنا پہ دشمن ان سے خائف ہے۔ تو سامان ظاہری یہ بھی تیار رکھو، کیونکہ یہ اسباب ہیں، اور اسباب جنگ کا جمع کرنا تو یہ اسلام ترغیب دیتا ہے۔ میں نے بتایا توکل بعد الاسباب ہے۔ تو ترہبون بہ عدو اللہ، ڈراؤ حکمت اعداد کی حکمت کہ ڈراؤ اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو، بعدوکم اور اپنے دشمن کو، بآخرین من دونہم اور کچھ دوسرے بھی ہیں، من دونہم ان کے علاوہ، یہ جو دشمن سامنے ہیں مکہ والے، ان کے علاوہ یہ دوسرے کون ہیں؟ فارس اور روم۔ اس وقت کا فارس اور روم یہ بڑی دو سلطنتیں تھیں، اس وقت کی سپر پاوریں، ان کو بھی ڈراؤ۔ لا تعلمونہم، نہیں جانتے ہو تم ان کو بالتعیین، معین طور پہ نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، ترغیب الی الانفاق فی الجہاد۔ اوپر ذکر کیا کہ مشرک بھی انفاق کر رہے ہیں، اور مشرکین کا انفاق وہ طاغوت کے راستے میں ہے، اور ان کا انفاق ہے مسئلہ توحید کو روکنا، اور تمہارا انفاق ہو مسئلہ توحید کے غلبہ کے لیے اور دین توحید کے غلبہ اور اقامت کے لیے۔ وما تنفقوا من شیء، ترغیب الی الانفاق، جو کچھ کے خرچ کرو گے تم کوئی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا، پورا پورا واپس کرے گا طرف تمہارے، وانتم لا تظلمون، اور تم کمی نہیں کیے جاؤ گے۔ لا تظلمون کا معنی کمی، ذرا بھی کمی نہیں کیے جاؤ گے۔ یہاں ظلم نقص کے معنی میں ہے، تمہاری طرف واپس ہوگا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ خرچ کرو گے تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، قرآن کی اصطلاح میں سبیل اللہ اور اللہ کی راہ سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یوفا، پورا پورا کر کے دیا جائے گا، الیکم، طرف تمہارے۔ ایک تو ثواب، اس کا ثواب پورا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس مال کا نعم البدل دنیا میں بھی ملے گا، دنیا کے اندر بھی مال کا نعم البدل اور ثواب بھی ملے گا، اور تم اس ثواب اور اس وفا میں
ذرا کمی نہیں کیے جاؤ گے، پورا پورا ملے گا۔